الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بہنیں خیریت و عافیت سے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے سورہ کہف کی 82 آیتیں کمپلیٹ کی، اور ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں مسکینوں کی کشتی کی حفاظت ہو رہی تھی۔ چھوٹا سا نقصان پہنچا کشتی کو، لیکن کشتی کی حفاظت ہو گئی۔ ان کے لیے جو ذریعہ معاش تھا وہ نقصان ہونے سے بچ گیا، اس کا نقصان ہونے سے بچ گیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگلا واقعہ تھا جہاں پہ ایک لڑکے کا قتل ہو رہا تھا ظاہری، لیکن اس میں اصل میں مقصد کیا تھا کہ اس بچے کے ذریعے جو والدین کو پہنچنے والی تھی بڑے نقصانات، کہ وہ بچہ بڑا ہو کر والدین کو بھی کفر و شرک میں مبتلا کر دیتا، یا آئندہ کے ہونے والے نقصان سے بچانے کے لیے جو ہے وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کا قتل ہوتا ہے۔ اصل کیا ہے کہ ان نیک والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بدلے ایک اولاد جو بد اخلاق تھی اس کے بدلے میں ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرما دی۔ اور ایک واقعہ تھا جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نیک والدین کی وجہ سے ان کی چھوڑا ہوا جو خزانہ تھا ان کے اولاد کے لیے، اس خزانے کی حفاظت ہوئی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی میرے احکام پر عمل کرے گا اسے نہ تو کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی یہ تینوں واقعات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں غم کیا ہوتا ہے جو ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور خوف کس چیز کا ہوتا ہے جو آنے والے ہمارے مستقبل کا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، آگے ہمارے حالات کیسے ہوں گے، اس بات کا جو ہے خوف رہتا ہے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے مومنوں کو کہ جو کوئی میری پیروی کرے گا اسے نہ تو خوف ہوگا نہ تو غم ہوگا۔ تو ان تینوں ہی معاملات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسکینوں کا جو ہے کشتی کی حفاظت کیا ہے، اصل میں ان کے آنے والے خوف سے کہ ان کے ذریعہ معاش کیا ہوگا اگر ان کی کشتی کو قبضہ کر لیا جاتا، تو ان کی کشتی کے بغیر وہ کیسے کمائی کرتے اور کیسے اپنی زندگی کو جو ہے چلاتے، یہ خوف ان کے اندر آ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خوف سے بھی انہیں بچا لیا، اور وہ جو سوراخ ہو گیا تھا، ہو سکتا تھا کہ اس چیز کا انہیں غم ہوتا، لیکن آگے چل کر جب انہیں معلوم ہوا کہ اسی کی وجہ سے ان کی کشتی میں جو عیب ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کی کشتی کو اس بادشاہ نے اپنے قبضے میں نہیں لیا، تو ان کا وہ غم بھی چلا گیا۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کے بھی معاملے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے کسی نقصان پر صبر کر لیتا ہے ایک مومن، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے بہترین اجر سے نوازتا ہے۔ تو جب ان والدین کی اولاد قتل ہوئی ہوگی، یا ہم جنرل ٹرمز میں لیتے ہیں کہ جب کبھی کسی کی وفات پر انسان یا مومن صبر کر لے تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے بہترین اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اس کے بدلے میں بہت نعم البدل بھی جو ہے اس کا بہت اچھا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور اس خزانے کی حفاظت کے سلسلے سے ہم دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی والدین کا جو اصل ایک غم پریشانی کیا ہوتی ہے، اپنے اولاد کے فیوچر کو ہی لے کر ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک والدین جو نیک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی چھوڑی ہوئی اس خزانے کی، اس دولت کی کس طرح سے حفاظت فرما رہا تھا ان کی اولاد کے لیے۔ تو اگر کسی طرح کا انہیں خوف بھی رہا ہوگا ان کی اولاد کو لے کر، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ ان کے اس خوف کو بیجا ثابت کر دیا، یہ بتا کر کہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی اس امانت کو ان کی اولاد تک ضرور پہنچا دے گا۔
تو ایک مومن کا بھروسہ یہی ہونا چاہیے کہ ظاہری ہم جو حالات دیکھتے ہیں اس کے پیچھے یا تو بے شک ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی کوئی برائی ہوتی ہے، یا ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کمائی ہوتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، یا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب کبھی غم آئے، پریشانی آئے، تو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ آپ کو اذیت دے رہے ہیں دعویٰ کے سلسلے سے، جب آپ دعوت دے رہے ہیں اور یہ لوگ آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، تو آپ صبح شام اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں، مصروف رکھیں۔ اور ایسے ہی جب کسی طرح کا غم آئے تو اس پر صبر کریں، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ جب کبھی غم آئے تو استغفار زیادہ کریں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو، جیسے ہم یونس علیہ السلام کے واقعے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب مچھلی نے آپ کو نگل لیا تھا تو آپ نے دعا کیا پڑھی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کہ پاک ہے تو اور سوائے تیرے کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک میں ہی گنہگار ہوں۔ یعنی کہ اپنے گناہوں پر زیادہ جو ہے ہم استغفار کریں اس مشکل سے، اس پریشانی سے باہر نکلنے کے لیے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت بھی ہوگی، اور اکثر و بیشتر ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی برائی بھی ہوگی، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اس میں جو سوء القضاء کی بات آ رہی ہے یعنی کہ بری تقدیر سے، یعنی کہ تقدیر میں کوئی برائی لکھ دی ہوگی تو اس سے بھی ہمیں پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ تو چلیے ہم آج کی آیتوں کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آیت نمبر 83 ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں۔ یعنی کہ یہ مشرکین جو آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کا یہ تیسرا سوال تھا کہ ذو القرنین کون ہے؟ قل کہہ دیجئے سأتلو علیکم، میں عنقریب پڑھوں گا تم پر، منہ ذکرہ، اس کے بارے میں کچھ حال، یعنی کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں میں بتاؤں گا۔ یہ مشرکین کے تیسرے سوال کا جواب ہے، جو یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ سوال کیا تھا۔ تو اگلی آیت ہے، انا، بے شک ہم، مکنہ جسے مکان بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اسٹیبلائز، ایک قوت عطا فرمائی تھی اسے، فی الارض زمین میں، یعنی کہ قوت، ایک قدرت عطا کی تھی زمین میں، وآتیناہ، اور ہم نے اسے دیا تھا، من کل شیء سببا، ہر طرح کا سامان، فاتبع سببا، پھر اس نے پیروی کی یا پیچھے لگ گیا ایک اور سبب کے، یعنی کہ یہ ایک، اس کی بعد ذو القرنین جو ہے ایک بادشاہ کی بات ہو رہی ہے جس کی سلطنت جو ہے بہت ہی زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ مکننا لہ فی الارض سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اس نے بہت سارے فتوحات کیے ہوئے تھے، اور من کل شیء سببا، تو اس کے پاس بہت سارے جو ہے ریسورسز تھے۔ تو جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ کنٹریز پر حملہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے اپنے نیچرل ریسورسز کے لیے۔ تو ایسے ہی کیونکہ یہ زمین پر بہت سارے فتوحات کیے ہوئے تھے، تو ان کے پاس جو ہے بہت سارے سامان بھی ان کے پاس موجود تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو پھر وہ اس نے پیروی کی ایک اور سبب کی۔ یہاں پر پیروی کی سبب کی کا مطلب کیا ہوگا کہ ایک اور ملک فتح کرنے کے لیے ایک اور رخ پہ وہ نکل گیا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغا، جب وہ پہنچا، مغرب الشمسی، سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا، اس نے پایا وہاں، تغرب فی عین، کہ وہ جو سورج تھا غروب ہو رہا تھا کس میں؟ فی عین حمیۃ، عین کہتے ہیں چشمے کو، وہ حمیۃ کس طرح کا؟ کیچڑ والے، یعنی کہ جہاں پر وہ پہنچے تھے وہاں پہ سورج جو ڈوب رہا تھا، وہاں پر کیا تھا؟ ایک چشمہ تھا جو کیچڑ والا تھا۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور وہاں پہ اس نے پایا ایک قوم کو۔ قُلْنَا، ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے قرنین، یا پھر یا ذو القرنین، اما، چاہے، ان تعذبا، تو انہیں عذاب دے، و اما، یا پھر ان تتخذ فیہم حسنا، یا پھر تم
ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قوم کی طرف ذوالقرنین پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرنین کو کہہ رہے ہیں کہ اے ذوالقرنین تم چاہے تو ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو یا پھر کوئی انہیں عذاب دو. اگلی بات کیا ہو رہی ہے؟ قالا، تو اس نے کہا، کس نے؟ ذوالقرنین نے. اما من ظلم، چاہے جو جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، تو عنقریب ہم اس کو عذاب دیں گے. یہاں پہ ظلم سے مطلب کیا ہے؟ جو کفر و شرک کرے گا. جب بات آ رہی ہے قلنا، ہم نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو کس طریقے سے خطاب کیا ہوگا یہ اس بارے میں ہمیں ڈیٹیلز نہیں ملتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم انہیں چاہے تو عذاب دو یا خیر کا معاملہ کرو، تو ضرور وہ ان لوگوں کے بارے میں جب کہا جا رہا ہے ظلمہ، تو قرآن میں جب بھی ظالمون کا لفظ آتا ہے مطلب وہ گناہ میں مرتکب ہوتے ہیں، تو جیسے کہ کفر و شرک کے معاملے میں. تو ذوالقرنین بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جو کوئی کفر و شرک کرے گا تو ہم بھی اس کو عذاب دیں گے. اور ثم یرد الی ربہ، پھر جب وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کے طرف، فیعذبہ، تو وہاں پہ بھی جو ہے اس کو عذاب دیا جائے گا. عذابا نکرا، کیسا؟ سخت عذاب. وَأَمَّا، اور پھر جو کوئی من آمنا، ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کیا، فَلَهُ، تو یہاں سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے آمنا وَعَمِلَ صَالِحًا سے بھی، تو پچھلی آیت میں جو ظلمہ کا لفظ گیا اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس نے کفر و شرک کیا ہوگا، یعنی کہ کفر و شرک کرنے والے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ملکیت دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، تو اس کو یہ اقتدار ہوتا ہے کہ وہ فورسفلی اپنی قوم کو دین و ایمان پر لے کر آئے، یا پھر اس کو ایسے ہی اس کے اپنے ایمان پر، یعنی کہ وہ جس طریقے کے بھی عقیدے میں ہوگا اس کو اسی میں جمع رہنے بھی چھوڑ دے. تو ذوالقرنین کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ جو کوئی کفر و شرک میں رہے گا اسے ہم عذاب دیں گے. تو یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ جب اقتدار دے تو ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو ایمان کی طرف بلائیں اور کوشش کریں کہ اپنی قدرت کا بھی استعمال کرتے ہوئے، اپنی طاقت کا بھی استعمال کرتے ہوئے انہیں دین و اسلام میں لانے کی کوشش کریں. وَسَنَقُولُ، اور اگلی آیت کہاں پڑھتے ہیں ہم؟ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو جو کوئی ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کے لیے حسنہ یعنی کہ بہترین جزا ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ، اور ہم عنقریب اسے کہیں گے، مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اسے اپنے حکم میں سے آسانی، یعنی کہ ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی کا حکم دیں گے. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ ایک اور ڈائریکشن میں نکلا، ایک اور ملک فتح کرنے کے لیے نکلا. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغا، جب وہ پہنچا، مطلع الشمس، مطلع یعنی طلوع ہونا، سورج نکلنے کی جگہ، وجدہا، وہاں پہ پایا، تتلو، کہ وہ سورج نکلتا ہے ایک ایسی قوم پر، علی قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ وہاں پہ نہیں ہم نے بنایا ان کے لیے اس سورج کے علاوہ کسی طرح کا پردہ. تو یہ ڈسکرپشن ہے، جغرافیکل ڈسکرپشن ہے بیسیکلی، تو اس میں ہم اتنا ڈیپ نہیں جائیں گے. کذالک، اسی طرح، وقد، اور یقیناً، احطنا، ہم نے احاطہ کیا، بما لدیہ، جو کچھ اس کے پاس ہے، خبرا، یعنی کہ ہمارے پاس اس چیز کا علم ہے کہ جو کچھ ہم نے ذوالقرنین کو عطا فرمایا تھا، جہاں جہاں اس نے فتوحات حاصل کیے تھے اور جو کچھ اس کے پاس اقتدار تھا، وہ سب کچھ جو ہے ہمارے علم میں ہے. اور اگلی آیت ہے ثم اتبع سببا، تو پھر وہ ایک اور ڈائریکشن میں نکلتا ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغا، وہ پہنچتا ہے، بین السدین، سدین کہتے ہیں دو دیواروں کو، تو دو دیواروں کے درمیان، وجدہ، وہاں پہ پاتا ہے، من دونہما، ان دو دیواروں کے علاوہ، ایک قوم، لا یکادون یفقہون قولا، اور وہ نہیں سمجھتے تھے کسی کی بات. یعنی کہ وہ ایک قوم کیسی تھی؟ جیسے کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ریموٹ ایریا ہے جہاں پہ یہ لوگ بالکل ہی کلچر اور سویلائزیشن سے دور ہیں
اور وہاں پہ ان کی اپنی لینگویج کے علاوہ کسی اور دوسرے کی لینگویج یہ نہیں سمجھتے. قالو انہوں نے کہا یا ذوالقرنینی اے ذوالقرنین ان بے شک یاجوج و ماجوج یعنی کہ یاجوج اور ماجوج، یعنی کہ یہاں پہ پہلے بات کیا ہوئی کہ وہ کسی اور کی زبان کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی وہ بات کر رہے ہیں ذوالقرنین سے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ ذوالقرنین کو جو ہے بہت ایکسٹرا صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، تو پاسبلٹی ہے کہ ذوالقرنین کے اندر یہ بھی ایک صلاحیت تھی کہ وہ سب کی زبانوں کو سمجھتے تھے. تو وہ ابھی جو وہاں پہ قوم تھی وہ قرنین سے بات کر رہے ہیں، ذوالقرنین سے بات کر رہے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج یہ دو قوم ہیں، مفسدون فی الارض فساد کرتے ہیں زمین پہ، فہل نجعل لک خرجن تو کیا ہم بنائیں تیرے لیے خرجہ یعنی کہ کوئی سامان، تو پھر کیا ہم تمہیں کوئی کسی طرح کا سامان یا خرچ دیں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا کہ تم بناؤ ہمارے اور ان کے، ہمارے یعنی کہ اس قوم کے، و بینہم ان کے یعنی کہ یاجوج اور ماجوج کے درمیان سدا ایک دیوار سے مطلب یہاں پہ ایک باؤنڈری کہ وہ ہماری طرف نہ آ سکیں. تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں، تو یہ حدیث صحیح بخاری کے اعتبار سے کیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ دو قومیں ہیں، اور حدیث صحیح کے مطابق نسل انسانی میں سے ہی ہیں، یعنی کہ یہ بھی انسانی نسل ہی ہیں، اور ان کی تعداد دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اور انہی سے جہنم زیادہ بھرے گی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اگلی آیت میں قال ما مکنی، قال اب کون کہہ رہا ہے، ذوالقرنین، ما مکنی جو کچھ اقتدار دیا گیا ہے مجھے، فیہی اس معاملے میں یعنی کہ مال و دولت میں، ربی میرے رب نے، خیرن وہ بہتر ہے، یعنی کہ آپ جو مجھے آفر کر رہے ہیں، جو کوئی خرچ یا سامان آپ مجھے دینا چاہ رہے ہیں، ان سے بہتر میرے پاس ہے. فعینونی بقوت پس آپ میری مدد کر دیں قوت سے، یعنی کہ سامان تو میرے پاس ہے، دولت تو میرے پاس ہے، آپ کیا کریں مجھے قوت دیں، یعنی کہ فزیکل اسٹرینتھ، یعنی کہ لوگوں کو شاید یہ لیبر ورک کے لیے پوچھ رہے ہیں. اجل بینکم و بینہم ردما کہ میں بنا دوں آپ کے اور ان کے درمیان ردما یعنی کہ مضبوط دیوار. آتونی زبر الحدیدی اب یہ بنانا کس طرح سے شروع کر رہے ہیں اس کا بھی طریقہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ لاؤ میرے لیے یا لاؤ میرے پاس زبر الحدیدی، حدید یعنی کہ لوہے کی تختیاں، حتی یہاں تک کہ اذا ساوا جب برابر کر دیں، بین الصدفینی دونوں کناروں کو. ابھی جو دو دیواریں تھے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اصل میں پہاڑ تھے، تو ان پہاڑوں کے درمیان لوہے کی تختیاں رکھی جائیں، اور جب تک کہ وہ اوپر جا کر لیول ہو جائیں، اب کیا کریں گے ہم، قولا فخو حتی اذا جعلہ کہ اب پھونکو یعنی کہ دھونکو، یہاں تک کہ اذا جعلہ نارا کہ اس کو کر دیں آگ، یعنی کہ تختیاں لگانے کے بعد میں وہاں پہ آگ دھونکو، اتنا دھونکو کہ پوری ہی لوہے کی تختیاں جو کیا ہیں کہ وہ آگ میں بدل جائیں، یعنی کہ گرم ہو جائیں. قال آتونی پھر کہا لے آؤ، افرغ علیہ قطرہ کہ میں اس پر انڈیل دوں قطرہ یعنی کہ پگھلتا ہوا تانبا، یعنی کہ اب جب لوہے کی بھی تختیاں نیچے سے پوری گرم ہو گئی ہیں، اب اوپر سے پگھلا ہوا بھی تانبا ڈالا جا رہا ہے، تو دونوں مل کے آپس میں کیا ہو جائیں گے، ایک مضبوط دیوار ہو جائیں گی. فَمَسْتَعُوا تو پھر نہیں وہ استطاعت رکھیں گے، کون، یاجوج اور ماجوج، اَن یظہروہ کہ وہ اس پر چڑھ سکیں. ایک تو اس کو توڑ بھی نہیں سکیں گے، اور دوسرا کیونکہ وہ تانبا اور لوہے کا مکسچر ہوگا تو اس میں جو ہے سوراخ بنا کر کسی طرح سے چڑھنا بھی ان کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. وَمَسْتَعُوا لَهُ نَقَبًا اور نہ ہی اس میں وہ سوراخ کر سکیں گے. یظہرو یعنی کہ چڑھائی کرنا، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا نقبہ کہتے ہیں سوراخ لگانا، یعنی کہ نہ تو وہ اس وال کو بریک کر سکیں گے کہ وہاں سے جگہ بنا کر وہاں سے گھس کر آئیں گے، اور نہ ہی اس چڑھ کر اوپر دوسری طرف سے آ سکیں گے. قال اس نے کہا، کس نے، ذوالقرنین نے، ھذا رحمت من ربی یہ رحمت ہے میرے رب کی طرف سے. فَإِذَا جَاءَ پھر جب آیا، وعد ربی میرے رب کا وعدہ، جعلہ
کر دے گا اس کو دکا ریزا ریزا، وکانا اور ہے وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ سچا. یعنی کہ اس وقت جو تمہیں یہ مدد ملی ہے یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جس دن اس کا بھی ایک مقررہ وقت ہے کہ یہ دیوار جو ہے ایک دن ریزہ ریزہ بھی ہو جائے گی. یعنی کہ یہ بھی ان تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دیوار ٹوٹ بھی جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی. ان یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے ہمیں حدیث میں روایتیں ملتی ہیں کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا، یعنی کہ وہ باہر نکل آئیں گے. تو اس کے بارے میں بھی آلریڈی جو ہے سورہ کہف میں ذوالقرنین کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی تھی اس قوم کو بھی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دیوار جو ہے گر جائے گی اور یاجوج ماجوج وہاں سے دوبارہ نکل آئیں گے. تو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار کے تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے باہر نکلنے کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے حتیٰ کہ لوگ خلا بند ہو جائیں گے، یہ آسمانوں پر تیر پھینگیں گے جو خون آلودہ لوٹیں گے. بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں پر ایسا کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور ایک جگہ اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا. یعنی کہ ہم دیکھیں تو پہلے دجال نکلے گا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے یاجوج ماجوج آئیں گے، جبکہ ابھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود رہیں گے. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس دن ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو یموج یعنی کہ مل جائیں، جیسے موج کہتے ہیں، موج یعنی کہ آپس میں ملنے کو، ایک دوسرے کے ساتھ یموج فی بعض، ایک دوسرے میں وہ جا کر مل جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونک دیا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، یعنی کہ پوری قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ ظہور میں آ جائیں گے، یاجوج اور ماجوج ظاہر ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد میں جو ہے سور پھونک دیا جائے گا، پھر قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے فَجَمَعْنَاهُمْ جمع، سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا. وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اس دن ہم جہنم بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے. تو یہاں پر ہم رکتے ہیں اس آیت پر. تو ہم نے اس میں دیکھا کہ آخرت میں جو ہے کافروں کا کیا انجام ہونے والا ہے کہ انہیں بالکل جہنم کے سامنے لا کر، بلکہ جہنم ہی کو کافروں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. اس آیت پر ہم رکتے ہیں. تو اگلے ہفتے تک آپ ان آیتوں کو سمجھ کر پڑھیں اور ان آیتوں سے ہمیں کیا علم حاصل ہوتا ہے، ہمارے عمل میں کیا فرق ہونا چاہیے، یہ آیتیں ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں اور ہمارے اعمال میں کس طرح کی تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں، اس پر فوکس کریں. اوورال ہم دیکھیں تو یہاں سے ہمارے اندر ہمارا جو ایک فوکس ہونا چاہیے وہ آخرت ہی ہے. دنیا کے پیچھے ہمیں جو ہے زیادہ اپنا وقت گنوانے کی بجائے، دنیا حاصل کرنے کی بجائے، اللہ نے جتنی دنیا ہمیں دی ہے اس سے بھی ہمیں اپنی آخرت کو ہی سنوارنا ہے. جیسے کہ ہم ذوالقرنین کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اقتدار دیا انہیں، لیکن جب بھی وہ جہاں پہ بھی جا رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اللہ کا ایک مقرب بندہ بنائیں، کس طرح سے اللہ کے بندوں کے کام آئیں، اور کس طرح سے اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ فوکسڈ ہیں آخرت کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی جو ہے اپنی زندگیوں میں اللہ کی دی ہوئی رحمتوں کو، نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، نہ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ایسی جگہ پر لگاتے ہیں کہ ہماری آخرت خراب ہو جائے. مثال کے طور پر اللہ نے مال دی ہے تو اسے ایسی جگہوں پر خرچ کریں جو ہمارے لیے جائز نہیں، اور صحت دی ہے تو ہم اسے ایسے جگہ پر خرچ کریں جہاں
کوئی ہماری آخرت کا اس سے کوئی ہمیں فائدہ نہ پہنچے. تو فوکس کریں، پلاننگ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے ہمیں، جو صحت دی ہے، جو مال دیا ہے، ہمارے پاس اولاد ہے، شوہر ہے، والدین ہے، ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں انہیں ہم کس طریقے سے ان کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے کہ اس کے ذریعے اب جیسے اولاد ہے آپ انہیں دین سکھا رہے ہیں، والدین ہیں آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، دولت ہے آپ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، صحت ہے تو اسے بھی آپ بہترین جگہوں پر استعمال کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ پلاننگ کریں کہ اللہ کی جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں ان سے ہم اپنی آخرت کو کیوں کر سنواریں. تو یہی اس کا مقصد ہے کہ آیتوں کو سمجھ کر ہم پڑھیں، پھر اسی سے ہم اپنے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو بہترین طریقے سے سمجھ کر ہمیں حکمت دے کہ ہمیں اپنی زندگی کے معاملات میں ہمارا کیا ڈیسیجن ہونا چاہیے، کس معاملے میں ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے، تاکہ ہر معاملے میں ہر فیصلے کے بعد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہمیں سوال کرے گا کہ ہم نے جو بھی فیصلہ لیا ہے، چاہے اپنے لیے شادی کے معاملات سے ہوں، اولاد کے معاملے میں ہوں، ان کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں ہوں، مال کمانے کے معاملے ہوں، مال خرچ کرنے کے معاملے ہوں، جہاں پر بھی ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، اور وہ ہماری زندگی پر بہت زیادہ جو ہے اثر ڈالیں گے کہ ہمارے اس فیصلے نے ہمیں اللہ کے قریب کیا یا ہمیں اللہ کی، یعنی کہ ہم نے اللہ کی ناراضگی، یعنی ہم نے اللہ کو ناراض تو نہیں کر دیا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت دے کہ اصل میں کس معاملے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. تو آپ بہنیں بھی غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور اسے بہترین اور سیکھنے کی اہم نکات کچھ ہیں تو آپ بھی اپنے طرف سے جو ہیں ہمیں شیئر کر سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے ساتھ فہم عطا فرمائے، علم و حکمت عطا فرمائے، دانائی عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں میں سے بنا لے. جزاک اللہ خیراً کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.